My viewers, today I am in the office of Professor Dr. Masoom Yasin Zai. Masoom Sahab, how are you? Assalamu alaikum. I'm thankful that you agreed اور میں نے کہا کہ آج میں آپ پہ وی لاگ بناؤں. ذرا میرا لاگ ایجوکیشن پہ، ٹریول پہ اینڈ فار نیو جنریشن، اور یو آر لائک این انسٹیٹیوشن، تو تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمارا ریلیشن بہت پرانا ہے. میں سپٹمبر 79 میں لیکچرر لگا یونیورسٹی آف بلوچستان، اور آپ فائنل کے اسٹوڈنٹ تھے. ایم آئی رائٹ؟ Yes. اگرچہ آپ پھر وائس چانسلر رہے، میں ڈین تھا وہاں، آپ آگے نکل گئے. لیکن آئی ریممبر اینڈ یو ور ویری گڈ ڈیبیٹر. میں نے ایک دو دفعہ آپ کو سنا تھا. یو اسپوک ویری گڈ انگلش اور بڑی خوبصورت ریسائٹیشن کرتے تھے. تو اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہمارا تو 35-40 سال کا لو اینڈ ہیٹ اور ریلیشن ہے. اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہم اب پھر یو آر انگیج ہے، میں وہاں ٹیچنگ کر رہا ہوں. آئی ریمین وی سی فار 8 years ٹو یونیورسٹی. یو ریمین وی سی فار تھنک 15 years. اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب، میرے ویورس کو یو انٹروڈیوس یور سیلف. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much ڈاکٹر صاحب for paying us a visit. اور آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں عزت بخشی ہے، اور یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ دوستوں سے ملاقات ہو، عرصے کے بعد ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے ہم نے اکٹھا شروع کیا یونیورسٹی آف بلوچستان سے، اور پھر یہ کہ 2008-9 تک ہم اکٹھے رہے، اور پھر 10 میں نے بھی چھوڑی وہ یونیورسٹی. آپ بھی 2009 میں وہاں سے نکل گئے تھے ایز کومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر. میں وہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی آیا. اس سے پہلے میں اسی یونیورسٹی کا یونیورسٹی آف بلوچستان کا وائس چانسلر تھا. پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے ٹینیور کے بعد میں ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی فار اے لانگ پیریڈ رہا. تو میرا یہ جو سپین تھا یہ تقریباً 15 سال پلس کا یہ سپین تھا ایز وائس چانسلر آف دی یونیورسٹی. لیکن میں بیسیکلی ایک سائنٹسٹ ہوں. میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے ہی میری سائنس ایز اے ٹیچر، سائنس کا سفر بھی شروع ہوا تھا ایز اے ریسرچر. اور پھر میں یہاں پہ اسلام آباد میں جو کیپٹل کی یونیورسٹیز تھی وہاں پر بھی میں نے اپنے اس کام کو جاری رکھا. الحمدللہ یہاں سے بھی وہ جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے ایم فل پی ایچ ڈی کے وہ فارغ کرتا رہا. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب فار انٹرپشن، آپ کی ایک چیز آئی لائک کہ آپ ریکٹر وی سی رہے، لیکن آپ نے اپنی کلاسیں پڑھائیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرتے رہے. آئی کنفیس کہ میں اس سے کٹ گیا. ایک تو خیر میں آؤٹ تھا اپنی پیرنٹ یونیورسٹی سے، بٹ اٹس گڈ. ڈاکٹر صاحب، یہ 15-16 سال وی سی شپ کے بعد، ظاہر ہے وی سی شپ میں تو گاڑیاں، دس دیٹ، بینگلوز، اب کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ لائک اے پروفیسر. میں تو ہمیشہ میں نے پرائڈ اسی میں اپنے لیے محسوس بھی کیا ہے کہ میں ایک پروفیسر وہ رہوں. میں وائس چانسلر رہا اور صوبے میں بھی رہا، کیپٹل میں بھی وائس چانسلر رہا، اور الحمدللہ آئی ہیڈ اے پریٹی فل لائف. مجھے کبھی ان چیزوں کی کمی میں نے کبھی محسوس نہیں کی کہ یہ گاڑی ہے یا دفتر ہے. ابھی آج کل میں یہاں پہ کیپٹل میں یہ جو اپنا اقرا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے آج دیکھا اسٹوڈنٹس کلاس سے نکل رہے تھے سفید کوٹ پہن کے، اور یہ اقرا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، اور ادھر سے کوئی اسکول نظر آیا. یہ کمپاؤنڈ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، یہ بھی معصومز ایجوکیشن کمپلیکس جو ہے یہ سفر شروع ہوا ہے کوئٹہ سے. کوئٹہ میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے معصومز ایجوکیشن کمپلیکس میں. وہ اقرا ریزیڈینشل کوئٹہ ہے، تو وہ اقرا ریزیڈینشل اسلام آباد یہاں پہ بھی ہے.
اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آپ نے ابھی دیکھا، وہ ہمارے یہ ایک اقرا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے. یہ میں یہاں پہ اس کے لیے چارٹر لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. الحمدللہ انشاءاللہ مل جائے گا. فارمیسی کی کلاسز یہاں پہ شروع ہو چکی ہے. الائڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ بھی سون انشاءاللہ دے ول بی. ہیومن ریسورس ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہے. میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ انسٹیٹیوشنز کھل گئے ہیں وچ از گڈ اف دے آر رن پراپرلی، لیکن ہیومن ریسورس کوالیفائڈ لوگوں کی اب کمی ہے، خاص کر فارمیسی جیسے ہے. یا تو آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیومن ریسورس واقعی بھی پاکستان میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، کیونکہ مشرومنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس پیس سے ہیومن ریسورس میں تیار نہ کر سکے جس پیس سے ادارے کھل رہے ہیں. فارمیسی میں تو اتنا پرابلم نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، کیونکہ فارمیسی میں کچھ انسٹیٹیوشنز جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے گومل میں، پھر کراچی یونیورسٹی، پھر اسی طرح پشاور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، ان کے جو فارمیسی کے ڈپارٹمنٹس ہیں بہت پرانے ہیں، وہاں پہ پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں. تو اور آپ معصوم صاحب خود پڑھا بھی رہے ہیں یہاں؟ میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر بھی کلاس لیتا ہوں، اور یہ ہے کہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ انگیج رکھوں، اور پھر یہ ہے کہ جو نالج یا میں نے اپنی زندگی میں جو گین کیا ہے، میں کنجوس نہیں بننا چاہتا اس کے حوالے سے، میں دیتا رہتا ہوں. لیکن یہ کہ دیکھو آپ خود بھی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنا مزہ ہے. آپ جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تھا، آپ جب وی سی شپ سے ہٹ گئے تھے تو آ گئے تھے تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آپ پولیٹیکل سائنس ٹیچ کرتے، آج کل پھر وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور آنیسٹلی ابھی پھر مجھے 6 مہینے کانٹریکٹ ملا، اس وقت سال تھا، سیلری بھی اس کے ہاف ہے مور اور لیس، لیکن آئی ایم پراؤڈ کیونکہ ایک تو آئی اے یو کا مجھ پہ حق ہے. جب میں ریٹائرڈ ہوا، یو نو پینشن پہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں دونوں ایک ہی یونیورسٹی کے پینشنرز ہیں، اور پینشن نہیں ہے یہ ہمیں نعوذ باللہ بخیلی ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں. بٹ اینی ہاؤ، اور میں پھر پڑھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایسنس آف نالج از ہیونگ اٹ اپلائڈ. یہ جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کنجوسی، علم میں آپ جتنا اللہ کے نام پہ دیں گے، اللہ کے نام پہ نالج پرووائڈ کریں گے، اللہ آپ کو صحت اور وزڈم دے گا. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ بہت عرصہ آئی اے یو کر رہے، میرے باس بھی تھے، میں نے بھی 4 سال پڑھایا وہاں سے، پھر میں بزی ہو گیا. سر بہت بڑا نام ہے آئی اے یو کا. آپ اگر کسی کو بولے نا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، میں نے مالدیپ میں ایک دفعہ سری لنکا میں یہ بولا آئی ٹیچ دیا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایڈمنسٹریٹو اور اکیڈمک کرائسس کا شکار ہے. کو اس پہ آپ کیا کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہائر لرننگ کی ایک اتنی امپورٹنٹ سیٹ ہے، اور اس ملک میں ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ یونیورسٹی یہاں پہ ہے. اور وہ ایسی یونیورسٹی ہے جس میں یہ 54 ممالک کے، اسلامی ممالک کے سارے لوگ اس کے اوپر آ کر فوکس اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے. ابھی انفارچونیٹلی ہم بہت چھوٹے اس میں جا کر وہ پھنس گئے ہیں. میں جب تک ریکٹر رہا، ابھی تو مجھے وہاں سے نکلے ہوئے سال سے زیادہ ہو گیا، تو میں نے کبھی بھی اس کی وہ مقام ہے اس کو ہمیشہ وہ دینے کی کوشش کی، اور جس فورم پہ بھی گیا ان کو اس بات کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے اس یونیورسٹی کو سپورٹ کرنا ہے. ریسنٹلی میں نے بھی سنا آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہ اس کرائسس کا شکار ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، اور وہ اللہ کرے. کیونکہ میں جو ابھی ریکٹر آئی ہیں ڈاکٹر سمینہ، میں انہیں ان کے انڈر کام کیا، میری ڈین تھی، ویری کمپیٹنٹ لیڈی. اور وہاں سے ڈاکٹر صاحب آپ قائد اعظم کے بھی وی سی رہے، آپ بلکہ بلوچستان سے وہاں گئے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے رات میرے ساتھ گومل میں گزاری تھی وین یو ور کمنگ بائی. پرابیبلی آپ نے کہا میں تبلیغ پہ گیا تھا، وہاں سے مجھے آرڈر ملے. بٹ اینی ہاؤ قائد اعظم کیسا تھا؟ وہ بھی سنا ٹف یونیورسٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہر پروفیسر وہاں ایک آئی لینڈ ہے.
ڈاکٹر صاحب الحمدللہ، جب میں سب سے پہلے جب آپ بلوچستان سے اٹھ کر جب جاتے ہو پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی میں، جہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ چلے جانا وہ بھی ایک پرائڈ، بہت بڑا پرائڈ وہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں کوئی ایک استاد کے طور پہ بھی میں نہیں جا سکا، میں ایز اے وائس چانسلر وہاں سے آیا تھا اور کمپیریٹیولی ینگ ایج میں آیا تھا، لیکن اس وقت جو تھا وہ یہاں پہ لوگ، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ کس طرح کا یہ جو ہے یہ سنبھال بھی لے گا یا نہیں لے گا، لیکن الحمدللہ میری ریسرچ میں بھی اپنی ایک سٹینڈنگ تھی، میری ریسرچ پبلیکیشنز میں بھی تھی، ایز اے ٹیچر بھی میں نے نام کمایا تھا، اور ایز اے ایڈمنسٹریشن اور پھر پوری سنسیرٹی اور ڈیووشن کے ساتھ میں نے اس یونیورسٹی میں کام کیا، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میری پوری ٹینیور میں جتنا میں نے کام کیا، نہ اس سے پہلے کوئی وائس چانسلر کر سکا تھا، نہ اس کے بعد کسی نے کیا ہے، تو آخر میں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ وہ پروفیسرز اور ایوری باڈی واز سیئنگ کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے آپ نے جی الحمدللہ جتنا، اور پھر ہر کوئی یہاں پہ آپ جائیں ان کے ٹیچرز سے پوچھ لیں، سٹاف سے پوچھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن، میں اس پہ کوئی ریسرچ کر رہا تھا، یہ جو اس کا ایریا کا ڈسپیوٹ ہے، علاقے قبضے، اس کا ایریا یہ جو قائد اعظم کا، یہ کیا ہے؟ مجھے بریف میں میرے ویورز کو بتا دیں۔ دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ 1700 ایکڑ کے اوپر محیط ہے، اس کا ایریا، اور پہاڑ کے دامن میں ہے، تو یہاں پہ تو لوکل آبادی بھی وہ بہت ساری وہ ہے، تو پہلے یہاں کے لوکلز آباد تھے، پھر وہاں ان سے ہٹایا، کچھ ہٹ گئے، کچھ ابھی تک وہاں پہ ہیں۔ انکروچمنٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر جگہ ہم جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ انکروچ کر لیں، تو ابھی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر ہم نے اس کی جو ایریا ہے وہ لوگوں سے واگزار کروایا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا ہے، اور وہ جو ہے اب 1700 ایکڑ کی مالک جو ہے وہ یونیورسٹی ابھی ہے الحمدللہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب سوال، ہم وی آر ویئرنگ دا سیم شو وتھ پنچز، یہ ہمیں پینشن نہیں ملتی، آپ تو، میں بھی ٹھیک ہے اتنا پور آف نہیں ہوں، لیکن پینشن کا نہ ملنا، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن رک کے ملتی ہے یونیورسٹی آف بلوچستان، اور یہ پھر اے ایس اے والے، مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے، اور آئی سلوٹ دیم، وہ بیچارے پھر روڈ بلاک کر کے اور جلوس جل سے نکال کے، کوئی یہ طریقہ تو نہیں ہے، تو پینشن نہیں مل رہا، ہمیں ذرا اکٹھی ملتی ہے، تو آپ کو بھی نہیں ملی ہوگی، پچھلے مہینے کی تو نہیں ملی۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ بہت بڑی زیادتی ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ اب یونیورسٹی آف بلوچستان کی اپنی کوئی ریونیو تو ہے نہیں اتنی، اور پھر یہ کہ ان کی فیسیں بھی وہ بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اتنے غریب متوسط بھی طبقہ نہیں ہے، وہ غریب طبقے سے وہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں یہاں پہ، ہم فیس نہیں بڑھا سکتے، تو یہ کہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ تو سوشل سیکٹر ہے ایجوکیشن۔ آکسفورڈ یونیورسٹی 800 سال پرانی ہے، آج بھی برٹش گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی عمر ہی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب ملنی چاہیے۔ آپ نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی؟ آپ انگلینڈ سے؟ میں انگلینڈ سے، میں نے وہاں سے، لیکن یہ کہ وہ سارا سسٹم مجھے معلوم ہے، یہاں پر بھی اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ پرائیورٹی پہ رکھیں۔ میں نے ایسی یونیورسٹیاں بھی دیکھی، ابھی پھر میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوا تھا، یہ جنوبی پنجاب میں میری تشکیل ہوئی تھی، وہاں جا کر میں نے یونیورسٹیاں وزٹ کی، اتنا دکھ مجھے ہوا کہ انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے، نرسنگ کا پروگرام شروع کیا، کیونکہ اس سے وہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یونیورسٹی جو ہے اپنے فیکلٹی اور ان کو سیلریز دے سکے۔ ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے، ان کی مجبوری ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوالٹی نیچے جا رہی ہے، ہمیں گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے سیلیبل گریجویٹس پیدا کرنے ہیں، تو جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں دے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں اے ایس اے میں بھی 2 سال، ہم آپ تھوڑے بہت سیاسی بھی تھے، اور آئی پرے پرسن لائک یو بیکمز دا گورنر آف بلوچستان، سن آف دا سوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ یہ بلوچستان کا میں نے نمک کھایا، جو میں اکثر کہتا ہوں میں جو کچھ ہوں یونیورسٹی بلوچستان کی وجہ سے ہوں، اور باقی یونیورسٹیاں تعلیمی معیار ڈاکٹر صاحب میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہیے بلوچستان میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اگر کوئی وہاں پہ ایز اے چانسلر بیٹھتا ہے، ویژن اوپر سے چینل ڈاؤن کرتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے, اس کا ویژن وہ چلتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہے ڈاؤن ٹو چپراسی لیول تک بھی وہ ٹریول کرتا ہے. تو ہمیں یہ چیز اس کی تو بہت زیادہ ضرورت تو ہے, لیکن یہ کہ میں پرسنل کیپیسٹی میں بھی ابھی بھی بہت کچھ وہ کر رہا ہوں بلوچستان کے لیے. بیٹھتا جدھر بھی ہوں دل میرا وہیں پہ دھڑکتا ہے. آج کل میں وہاں پہ ایک یونیورسٹی اس کے چارٹر کے لیے وہ کر رہا ہوں جو بہت قریب ہے انشاءاللہ, ایشین یونیورسٹی آف ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی, جو میں خود وہ کر رہا ہوں. سب کچھ اس کا تیار ہو گیا, اس میں کچھ انڈر گریڈ کلاسز بھی شروع ہو گئی ہیں. تو چارٹر انشاءاللہ جیسی اسمبلی ان سیشن ہوگی تو ہمیں چارٹر بھی مل جائے گا. تو خود اپنے طور پہ ایز این انڈیویجول تو میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھ. ڈاکٹر صاحب یہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ اگر یہ صحیح ٹریک پہ ہوں, یہ پبلک یونیورسٹیوں سے زیادہ ڈیلیور کرتے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی پبلک کو کرنا چاہیے. جیسے اب الحمد یونیورسٹی ہے, دے آر ڈوئنگ گڈ, ہے تو بہت چھوٹی, اگر یہ بڑی ہوتی تو پرائیویٹ یونیورسٹی کی بلوچستان کوئٹہ میں انٹیریئر میں آپ کیا سمجھتے ہیں, گنجائش ہے؟ نا بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھو ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. آج کل ضرورت اس بات کی ہے. دیکھو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑا رہے ہیں جس کو ہم ڈگری کہتے ہیں, تو nobody is interested in that anymore. Everybody is interested in the knowledge behind that degree. اور جو ملٹی نیشنلز ہیں آج کل تو وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا ڈگری ہے, وہ کہتے ہیں کہ what can you do for us? What skills do you have? تو ہم نے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو اس بات پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ہم یہ جو گریجویٹ بنا رہے ہیں یہ نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی یہ کیا کر سکتا ہے, ان کو اسکل. ڈاکٹر صاحب آپ کے مجھے یاد ہے چھوٹے تھے, اب تو بڑے ہوں گے, 3 بیٹے تھے اور ایک تو کیپٹن تھا, پتہ نہیں اب کہاں پہنچا, یا میجر تھا, اور ایک تو ایجوکیشنسٹ ہے آپ کے ساتھ یہ لگا رہتا ہے, ادارہ چلا رہا ہے, اور ایک شاید MBBS کیا ڈاکٹر ہے وہ. جی میرے تینوں بیٹے جو ہیں الحمدللہ, بڑا جو ہے وہ کرنل عمران, آج کل وہ اپنے یونٹ کو وہ کر رہا ہے, کمانڈ کر رہا ہے سیاچن میں, اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ, اس کو میں نے کسی جاب کے لیے نہیں چھوڑا, وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور یہ جو کوئٹہ کا اتنا بڑا ادارہ ہے, پھر اسلام آباد اور پھر مری, یہ سارے ادارے وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ. میں تو ان کو ویژن اپنا دیتا ہوں, ہیلپ کرتا ہوں, باقی یہ کہ بھاگ دوڑ وہی کرتا ہے. تیسرا میرا چھوٹا بیٹا, ویری شائننگ بوائے, وہ ڈاکٹر ہے. تو ابھی آج کل وہ جو ہے اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے, اللہ اسے کامیاب. بیٹی ہے بڑی بیٹی, اس نے PhD کر لی ہے الحمدللہ, شی از اسسٹنٹ پروفیسر. اور جو چھوٹی بیٹی ہے سب سے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ بھی ابھی 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. تو بچے جو ہے ابھی آلموسٹ فارغ ہو گئے. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے, آپ کے بچے لائق اچھے انسان ہوں. آخر میں ڈاکٹر صاحب, آخر میں ہماری ینگ جنریشن کو میں اکثر یہ پوچھتا ہوں, کیا ایڈوائز کریں گے ینگ جنریشن کو ان بریف؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ جو ہے, مجھے ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. میں ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے اوپر جو ہے کانفیڈنس وہ ہونا چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی وہ دکھا دیں. ہمارے ادارے بھی کوشش کریں کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کریں, اور وہ ایک اچھے کردار کے مالک بنیں, اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, اور ایسا کامیاب انسان بن جائیں کہ وہ نہ صرف اپنے اس ملک کے کام آئے بلکہ گلوبلی بھی وہ ہر ایک کے لیے کارآمد ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اللہ بلیس. یو ویلکم.